کتاب محسن بزبان محسن کی صفحہ نمبر آج 188 سے آگے بیان ہے۔ ہمارا سلسلہ یہاں جا کر مکمل ہوا تھا کہ رجال الغیب کی دنیا میں کہ ذکر چل رہا تھا کیا وہ خضر علیہ السلام تھے، تو اب وہیں سے بات آگے ہم جہاں سلسلہ منقطع ہوا تھا، اگلا جو اسی عنوان کے اندر ضمنی عنوان ہے کہ حضور داتا گنج بخش کا پیغام لانے والا کیا لاہور کا کتب تھا، تو وہیں سے ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ بہرحال خضر علیہ السلام تو دور، عام رجال الغیب تک پہنچنا بھی جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ علامہ اقبال احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب رجال الغیب میں فرماتے ہیں کہ رجال الغیب کا جہان ایک انوکھا جہان ہے۔ روحانیت کی دنیا میں بسنے والے لوگ اپنی مخصوص دنیا آباد کیے ہوئے ہیں، ان تک رسائی کے لیے بڑے کو کاف عبور کرنے پڑتے ہیں، پھر ایمانی قوت کی چکا چوند روشنیوں سے آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ ہر پڑھا لکھا آدمی اس راہ پر نہیں چل سکتا، ہر مکتب فکر کا دانشور ان وادیوں میں نہیں جا سکتا، ظاہری علوم کے پروں پر پرواز کرنے والے اس فضا میں بے بال و پر ہو جاتے ہیں۔ علم و فن کے دعوے دار بھی عام طور پر اس راستے پر چلتے آبلا پا ہو کر دم توڑ دیتے ہیں اور بعض تو تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ بعض اپنے علم کے اندھیروں میں کھو کر رجال الغیب کے وجود کا ہی انکار کر بیٹھتے ہیں۔ فرماتے ہیں علامہ اقبال احمد فاروقی کہ میں نے بار بار حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کی کوشش کی، مگر ملنا تو کجا، انہوں نے کبھی نگاہ غلط انداز سے بھی نہ نوازا۔ لب لباب یہ کہ باوجود ساری عمر تلاش کے ہم خضر علیہ السلام سے کیا ملاقات کرتے، ہم تو رجال الغیب کو ہی نہ پا سکے۔ راکم الحروف بندہ ناچیز حقیر فقیر نے علامہ اقبال احمد فاروقی کے وصال کے چند دن کے بعد جب ان کی یہ تحریر پڑھی ان کی کتاب میں، تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے کہ کاش اس عالم باعمل عاشق رسول کی اس خواہش کا بندہ ناچیز کو اگر ان کی زندگی میں پتہ چل جاتا، کیونکہ میں نے تو ان کی کتاب میں ان کی اس خواہش کا ذکر پڑھا نا، تو اگر ان کی زندگی میں مجھے یہ پتہ چل جاتا کہ وہ نہ صرف تمام عمر رجال الغیب سے ملنے کے لیے ان کی جستجو اور تلاش میں رہے، بلکہ اپنی تحقیق یافتہ تصنیف رجال الغیب کو حسرت انگیز انداز میں باقی چھوڑا، تو بندہ ناچیز انشاءاللہ ضرور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے نہ صرف ان کو بتا دیتا بلکہ شاید دکھلا بھی دیتا کہ ان کی جستجو اور تلاش کی منزل خود ان کے اپنے مکتبہ نبویہ یعنی دربار مارکیٹ سے ان کے مکتبہ نبویہ سے چند قدم پر تھی، جہاں مرکز انوار و تجلیات حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے مزار پر انوار پر بیٹھا رجال الغیب میں سے میانہ قد، گندمی رنگ، پٹھانوں والی ٹوپی، خشخسی داڑھی، ہاتھ میں چپل لیے ایک مرد کلندر شاید کئی مرتبہ ان کو اپنی زیارت سے فیضیاب بھی کر چکا تھا، مگر ان کو شاید نہیں معلوم تھا، کیونکہ بذات خود راکم کی ایک ملاقات اس مست درویش سے فاروقی صاحب کے مکتبہ نبویہ کے قریب باہر بھی ہو چکی تھی، جہاں وہ اکثر پھرا کرتا تھا۔ اس درویش سے
میری پہلی ملاقات کا واقعہ کچھ یوں ہے، غالباً 20-25 سال قبل 20-25 سال قبل جمعرات کا دن تھا۔ میں حضور داتا گنج بخش کی بارگاہ میں حاضری کے بعد ان کی مسجد میں بیٹھا مغرب کی جماعت کا انتظار کر رہا تھا کہ سفید کرتا تہبند پگڑی میں ملبوس سفید ریش ایک نورانی چہرہ بزرگ مفتی محمد زبیر بیر بلوی علیہ رحمہ وہ بھی وہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مجھ سے میرا نام پوچھنے لگے۔ باتوں میں نے بھی ان سے ان کا نام اور پتہ پوچھ ڈالا، بلکہ ایک کاغذ پر لکھوا کر جیب میں بھی رکھ لیا، مگر خدا کی قدرت، جب گھر واپس پہنچا تو وہ کاغذ جیب میں نہیں تھا، شاید راستے میں کہیں گر گیا تھا۔ بہت پریشان ہوا کہ اب ان سے دوبارہ کیسے ملاقات ہوگی، کیونکہ ذہن میں ان کا نام رہا نہ پتہ۔ اسی سوچ میں دن گزرتے گئے۔ تقریباً 6-7 ماہ بعد ایک دن خیال آیا کہ کیوں نہ یہ معاملہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا جائے۔ چنانچہ ہر جمعرات کی طرح تازہ غسل کیا اور داتا صاحب پہنچ کر مواجہ شریف کے سامنے فاتحہ شریف کے بعد بحالت مراقبہ دل ہی دل میں حضور داتا صاحب سے عرض کیا کہ حضرت، 6 مہینے پہلے آپ کی مسجد میں جن صاحب سے ملاقات ہوئی تھی ان کا نام اور پتہ مجھ سے کہیں گم ہو گیا، لہٰذا مہربانی فرمائیں کہ ان سے ملاقات کا کوئی سبب بن جائے۔ مراقبے سے فارغ ہوا تو ابھی مغرب کی اذان میں کچھ وقت باقی تھا، لہٰذا مسجد میں آ کر بیٹھ گیا۔ دیکھا تو قریب ہی موجود انتہائی سادہ اور بظاہر میلے کپڑوں میں ایک دیوانہ مست درویش مجھے دیکھ رہا تھا، وہیں حضور داتا صاحب کی مسجد میں۔ اچھا، اتنے میں کچھ نوجوان بچے، 10-12 سال کے شرارتی بچے، نوجوان بچے جو ان سے اس بظاہر پاگل، مجنون، معاذ اللہ مست تو بے خود درویش کو تنگ کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک بچے نے اس کے سر سے ٹوپی اتار لی۔ جیسے ہی وہ اپنی ٹوپی پکڑنے اس کی طرف بڑھا، اس نے ان کی ٹوپی دور کھڑے دوسرے بچے کی طرف اچھال دی۔ جب دوسرے بچے کی طرف وہ درویش بڑھا تو اس نے تیسرے کی جانب اچھال دی، اور یوں وہ شرارتی بچے مسجد کے حال میں اس درویش کی ٹوپی نما فرسبی ٹوپی سے فرسبی کا کھیل کھیلنے لگے۔ وہ مست درویش ان کو برا بھلا کہتے ہوئے کبھی ایک کی طرف دوڑتا تو کبھی دوسرے کی طرف، اور وہ ان کی ٹوپی ادھر ادھر اچھال دیتے جو ان سے۔ اتنے میں کچھ لوگ مسجد میں داخل ہوئے، جنہوں نے یہ منظر دیکھا تو ان بچوں کو خوب ڈانٹ ڈپٹ کیا، ایک لگائی اور ٹوپی درویش کو لے کر دی، اور خود ہال میں اگلی صفوں میں چلے گئے۔ اچھا، میں دور مسجد میں بیٹھا یہ منظر بھی دیکھ رہا تھا، اور باہر حضور داتا صاحب کے مزار کو بھی دیکھ رہا تھا، آپ کے سبز گنبد کو، اور میں ان بچوں کا یہ تماشا بھی دیکھ رہا تھا، وہ جو درویش کو تنگ کر رہے تھے اور اس کی ٹوپی کو اچھال رہے تھے۔ اب وہ درویش نہ صرف میں نے دیکھا کہ میری جانب آتا دکھائی دیا، اب وہ درویش میری طرف آ رہا ہے۔ میں سمجھا شاید یہاں سے گزرنا ہوگا، بلکہ مجھے اٹھنے کا، جب قریب آ گئے تو انہوں نے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں کھڑا ہوا تو مجھ سے گلے ملے۔ تو یہ جو بظاہر، میں ایک بات یہاں کہتا چلوں اس مقام کے اوپر، کہ یہ جو بظاہر میلے کچیلے کپڑے جو ان سے ہیں، یہ جو
ان ظاہری میلے کچیلے کپڑے والوں سے گلے ملنا تو درکنار، عام طور پر کوئی بندہ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا، لیکن بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کیمیا نے یہ بات طریقت کے ابتدائی اسباق میں ہی پڑھا دی تھی کہ یہ پراگندہ حال بکھرے بالوں والے غبار آلود گرد سے اٹے کپڑوں میں بظاہر مست و بے خود اللہ کے ہاں بہت مرتبے والے ہیں کہ اگر یہ کوئی قسم اٹھا لیں تو جیسا یہ چاہتے ہیں اللہ ان کی بات پوری فرما دیتا ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی کے محرم اسرار خواجہ ہاشم کشمی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز برہان پور میں گھوڑے پر سوار کہیں جا رہے تھے۔ حکومت کے بہت سے وزیر مشیر آپ کی سواری کے ہمراہ تھے۔ اتنا بڑا ہجوم دیکھ کر آپ فرمانے لگے، یہ سب میرے پیر و مرشد حضرت مجدد الفسانی کے فرمان کا ظہور ہے، کیونکہ میں ایک مرتبہ لاہور میں دوسرے اکابر پیر بھائیوں کے ہمراہ آپ کی سواری کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا کہ ہجوم کے باعث کیچڑ میں گر پڑا تو مجدد پاک نے شفقت سے دیکھتے ہوئے فرمایا، اے خواجہ بہت جلد تم بھی گھوڑے پر سوار ہوگے اور اکابر و امراء تمہاری سواری کے ساتھ ساتھ ہوں گے، لہذا پیر و مرشد کے آستانے پر تو جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جانا چاہیے، توجہ گرد یا مٹی کے کچے فرش پر نہیں، پیر و مرشد کے چہرے پر ہو تو منزل مقصود حاصل ہوتی ہے۔ وہاں تو تندور سے نکلتی روٹیاں جھولیوں میں بھر کر دسترخوانوں پر تقسیم کرتے وقت یہ خیال تک ذہن میں نہ آنے پائے کہ اتنے کہ نئے یا سفید اجلے کپڑوں کا کیا بنے گا۔ بہرحال تو میں نے وہ تماشا میں دیکھ رہا تھا ان بچوں کا جو اس درویش کو تنگ کر رہے تھے۔ اب میں نے دیکھا کہ وہ درویش میری طرف آ رہا ہے اور مجھے انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ میں کھڑا ہوا تو مجھ سے گلے ملے، اور گلے ملتے وقت مزار شریف یعنی حضور داتا گنج بخش کی طرف اشارہ کر کے مجھے فرمانے لگے، جن کے متعلق آپ نے حضرت صاحب یعنی حضور داتا صاحب سے عرض کیا ہے، وہ درویش مجھے کہنے لگا کہ داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ جہاں تم کھڑے ہو وہیں بیٹھ جاؤ، اور پھر انہوں نے نام لیا مفتی محمد زبیر صاحب بیر بلوی جو ہیں وہ مسجد میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس درویش نے بولا اور ادھر ہی آ رہی ہیں، یعنی مجھے ان کا نام بھی بتایا اور پھر مجھے ان کا پتہ بھی بتایا میرے کان میں، جس کو سن کر میں چونکا کہ یہ تو وہی نام اور پتہ ہے جو انہوں نے مجھے لکھ کر دیا تھا۔ اچھا، یہ پیغام دے کر وہ تو چلتا بنا، مگر میں حیرانگی کے عالم میں وہاں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کون شخص تھا۔ اتنے میں ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ اذان مغرب شروع ہو گئی، تو میں نے دیکھا کہ وہی بزرگ مفتی محمد زبیر بیر بلوی جن سے ملاقات کے لیے ابھی کچھ ہی دیر پہلے میں نے حضور داتا صاحب سے عرض کیا تھا، لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اور بے دھیانی میں چلتے چلتے بالکل اسی جگہ میرے ساتھ آ بیٹھے جہاں اس مست درویش نے مجھے بیٹھنے کا پیغام دیا تھا، اور حیرانگی سے مجھے دیکھتے ہوئے فرمانے لگے، ارے آپ؟ خیر مفتی صاحب کا تعارف میں آگے بیان کروں گا، مگر یہاں چند باتیں غور طلب ہیں۔ اول تو یہ کہ وہ شخص کون تھا جو بظاہر لوگوں کے لیے تو پاگل مجنون معاذ اللہ مست و بے خود، مگر مجھے وہ بات بھی بتا جائے جو بحالت مراقبہ میں نے دل ہی دل میں حضور داتا گنج بخش کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ حضور 6 مہینے پہلے کسی بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی،
تو وہ کاغذ مجھ سے گم ہو گیا جس پر ان کا پتہ، نام، پتہ سارا موجود تھا۔ اچھا، دوسری چیز کہ دلوں پر آگاہی رکھنے والا یہ بابا کیا دربار پر آنے والے ہر سائل کے دل کی بات کو جانتا تھا، یا پھر کئی سالوں سے جو تعلق راکم کا حضور داتا صاحب سے تھا اس کے تحت صرف میرے ہی دل کی بات سے اس کو آگاہ کیا گیا تھا؟ وہ یہ جانتا تھا کہ میں نے دل ہی دل میں حضور داتا گنج بخش سے کیا بات کی ہے۔ وہ تو یہ بھی جانتا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے میری آرزو پوری ہو چکی ہے، بلکہ وہ مفتی صاحب کا نام تو کیا پتہ بھی جانتا تھا جو انہوں نے مجھے کاغذ پر لکھ کر دیا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ بزرگ مفتی محمد زبیر صاحب اس وقت مسجد میں داخل ہو چکی ہیں، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ان ہزاروں لوگوں کی درجنوں صفوں میں وہ وہیں آ کر بیٹھیں گے جہاں اس وقت میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو کیا حضور داتا گنج بخش نے اپنے تصرف سے مجھے بٹھایا ہی وہاں تھا جہاں مفتی صاحب نے آ کر بیٹھنا تھا، یا ان کو بلایا ہی وہاں تھا جہاں میں نے بیٹھنا تھا؟ مجھے لگتا ہے وہ کاغذ گم نہیں ہوا تھا بلکہ گم کروایا گیا تھا۔ کیا حضور غوث اعظم کے فیض سے اس ایڈریس کے گمنے کی حکمت میں لاہور کے کتب سے ملاقات پوشیدہ تھی؟ کیونکہ بقول مفتی محمد زبیر رحمۃ اللہ علیہ وہ لاہور کا کتب تھا، واللہ عالم و رسولہ عالم، یا پھر کیا وہ مست درویش روحانی دنیا میں حضور داتا گنج بخش کے دربار کے انتظامی امور میں آپ کے اسسٹنٹ کی حیثیت رکھتا تھا؟ جیسے کہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، گدی نشین کا صاحب مزار سے رابطہ ہوتا ہے۔ اس کو ہم یہیں سے آگے اگلے بیان میں شروع کریں گے کہ گدی نشین کا صاحب مزار سے کیسے رابطہ ہوتا ہے۔